بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ الوداعی عشرے کی پہلی تقریر عزاخانہ مسیب میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ عشرہ ہے کہ جس کے اختتام پر عزا کا اختتام ہے۔ دنیا کے لیے خوشیاں مبارک ہوتی ہیں، ہمارے لیے غم مبارک ہوتا ہے، اور جب ایسی مبارک شے، ایسی قیمتی شے اور ایسی دولت ہمارے پاس ہو تو ہم یہ کیوں چاہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو جیسے جیسے دن ختم ہونے لگتے ہیں، دل یہ سوچنے لگتا ہے اب یہ دن کیسے کٹیں گے اور یہ راتیں کیسے کٹیں گے۔ اس لیے کہ ان بیش بہا دنوں کے انتظار میں ہم 10 مہینے گزارتے ہیں کہ کب وہ مبارک دن آئیں گے اور ہم وہ مبارک ذکر سنیں گے۔ بات ذکر کی ہے، موضوع کی ہے کہ جس کا ذکر ہے شخصیت کتنی بڑی ہے۔ اور خوش ہم اس لیے ہوتے ہیں کہ دنیا کے کسی ذکر کا حصہ بننے کے لیے ذکر کرنے والے کو بڑی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جس کے حصے دار ہم سب ہیں۔ اگر یہ کسی اور کا حصہ ہوتا تو جو مسرت چہروں پہ نظر آتی ہے وہ نظر نہ آتی۔ دنیا حیران ہے کہ ایک ایسا ذکر کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور بقول مسلمانوں کے نہ حدیث میں ہے اور نہ تاریخ میں۔ ایک طریقے سے کچھ لوگوں نے ترتیب دے لیا ہے، تو یہ ہو کیسے رہا، یہ جاری کیسے؟ حالانکہ اس سوال کے ساتھ ہی جواب ہر ذہن کو یہ مل جانا چاہیے کہ زندہ وہی شے رہتی ہے جس میں طاقت ہوتی ہے۔ کمزور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر اصول ترتیب نہیں دیے گئے اور حکم الہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات تو سامنے کی ہے کہ سن 61 ہجری کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے جو اسلام کے 60 برس گزرے اس میں تو یہ ذکر کہیں نہیں تھا، یہ رسومات تو نہیں تھیں۔ تو چونکہ ایک فارمولہ یہ بن چکا تھا پیغمبر کی زندگی میں کہ جو کام قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، سیرت رسول میں نہ ہو، اس کا نام بدعت رکھ دیا تھا خود حضور نے، کہ جو ہم سے ہٹ کر کام کیا جائے، جو قرآن سے ہٹ کر کام کیا جائے وہ بدعت ہے۔ تو اب لفظ بدعت تو یاد رہ گیا اور ذہن میں یہی بات رہی کہ جو کام رسول کی زندگی میں نہیں ہوا وہ ایجاد ہی کیوں ہوا۔ تو یہ کیوں نہ سوچا سوال اٹھانے سے پہلے کہ رسول کی زندگی میں تو حسین کی شہادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب واقعے کا ہی وجود نہیں تھا تو غم حسین کا وجود کیسے ہوتا؟ لیکن یہاں قرآن کو شروع کرتے ہوئے
ہر مسلمان سے یہ اقرار کرواتا ہے اللہ کہ پہلے یہ پکا وعدہ کرو کہ تم غیب پر ایمان رکھتے ہو. ذرا آپ سوچئے، ایک کتاب ظاہر ہاتھ میں موجود، نبی آ چکا، لیکن یہ اقرار لیا جا رہا ہے کہ پہلے یہ کہہ دو کہ تم غیب پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں. وہ اسلام جو یہ کہلوا چکا کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ، جنت پہ ایمان لاؤ، جہنم پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ، نبی پہ ایمان لاؤ، تو اب وہی قرآن یہ کہلوا رہا ہے کہ اب غیب پر ایمان لاؤ. اور اگر غیب پر ایمان نہیں ہے تو کھل کے قرآن نے کہا پھر تم مومن نہیں ہو. کیوں قرآن کو یہ شروع میں ہی کہنا پڑا سورہ الحم کے بعد کہ غیب پر ایمان لاؤ؟ اس لیے کہنا پڑا کہ جو کچھ عقیدے تمہیں دیے گئے ہیں وہ سب غیب ہیں سوا نبی کے. اللہ غیب، فرشتے غیب، جنت غیب، دوزخ غیب، سب غیب ہے، کچھ تمہاری نگاہ کے سامنے نہیں ہے. جب تک تم غیب پر ایمان نہیں لاؤ گے تو ان چیزوں کو مانو گے کیسے؟ اور کچھ دنوں کے بعد نبی بھی غیب ہونے والا ہے. تو پہلے اس کا اقرار لے لیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ 63 برس نبی کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہی ایمان لائے نبی پر، اور بعد میں یہ کہتے ہیں اب تو نبی ہے ہی نہیں تو ہم ایمان کیسے لائیں. تو پہلے یہ کہلوایا گیا غیب پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ جو حال ہے جب وہ ماضی بنے گا تو مستقبل میں غیب ہوتا چلا جائے گا. اس سے پہلے سب غیب تھا، آدم غیب میں، نوح غیب میں، ابراہیم غیب میں، موسیٰ غیب میں، عیسیٰ غیب میں، سارے پیغمبروں کی رسالتیں غیب میں. جو گزر چکا یعنی اسلام کا بڑا حصہ غیب میں گیا، چھوٹا تمہارے سامنے ہے. 1,24,000 انبیاء تو اسلام کے آ چکے، ان پر ایمان لانا ہے اور وہ سب ہیں غیب. تو پہلے یہ کہہ لو کہ غیب پر ایمان لائے یا نہیں. جب اقرار کروا لیا کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے تو اب کا گھبرا نہ جانا. اگر نبی کے سامنے غم حسین نہیں تو نبی کے سامنے غم حسین غیب میں ہے. آپ سمجھ رہے تھے میں موضوع سے ہٹ گیا، مجھے سمجھانے میں اتنی دیر لگی کہ بدعت نہیں ہے. اگر بدعت ہے وہ چیز جو غیب ہے تو پھر سب بدعت. جن چیزوں کو نہیں دیکھا اور مان رہے ہیں تو سب غیب ہے. آدم کی نبوت بھی غیب ہے، آج تو غیب ہے ہی ہے. کل تو نبی بتلا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا. قرآن میں کہا جا رہا تھا کہ تم دیکھ رہے تھے اور آدم کا پتلا بن رہا تھا. کعبے پہ اصحاب فیل آ رہے تھے اور تم دیکھ رہے تھے. وہاں تو یوں کہا جاتا تھا نا کہ اگر امت نہیں دیکھ رہی ہے نبی آپ تو دیکھ رہے تھے نا. تو بھائی کہنے دو نا کہ اگر امت نہیں دیکھ رہی تھی حسین کو ذبح ہوتے ہوئے تو نبی اور اللہ تو دیکھ رہا. وہ تو دیکھ رہا تھا. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ وہ بدعت ہے جو قرآن میں نہ ہو. تو یہ تو بڑی طویل بحث ہے، اس لیے کہ یہ زندگی کا پورا کارخانہ کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے کہ ہر ایک یہ سوال کرے کہ فلاں کام جو ہو رہا ہے یہ قرآن میں ہے تو پھر روزانہ امت میں آپس میں جھگڑے ہی ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ کسی کا کوئی کام قرآن میں نہیں ہے. کام آپ کام کی بات کرتے ہیں، کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے. کام تو بہت دور کی چیز ہے، نام قرآن میں نہیں ہے. تو آپ یہ بات کیسے کریں گے؟ اللہ نے نام رکھ دیا یہ اسلام ہے، تم نے مانا تم مسلمان ہو. مسلمان کو یہ دقت کیوں پیش آئی کہ نام بدلنے پڑے؟ کیوں نہ رہا مسلمان نام؟ یہ کیسی مجبوری آ گئی؟ کیا نبی یہ کہہ گئے تھے کہ تم لوگ اپنے اپنے گروہ کے نام الگ الگ رکھ لینا؟
مجھے کوئی حدیث دکھا دے کہ کوئی یہ کہے نبی کہ تم اپنا ایک گروہ بنا کے اپنا نام وہابی رکھ لینا، تم ایک گروہ بنا لینا اپنا نام اہل حدیث رکھ لینا، تم اپنا نام جو ہے وہ بریلوی رکھ لینا، تم اپنا نام سنی رکھ لینا، تم اپنا نام شیعہ رکھ لینا. کیا اعلان کیا تھا نبی نے؟ تو نام کیوں رکھے گئے؟ نہ قرآن میں نہ نبی کی حدیث میں. بدعت یہ ہے یا یہ ہے؟ یعنی جو سامنے کی بدعتیں ہیں اس پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے. بھائی آپ مسلمان ہیں، کہیے ہم مسلمان ہیں. یہ کہنا کیوں پڑتا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ کیوں مسلک کیوں بتانا پڑتا ہے؟ فرقہ کیوں بتانا پڑتا ہے؟ جب لفظ فرقہ آیا، فرقے کے معنی ہے فریق بن جانا، فریق کے معنی ہے مقابل میں آ کے ہم یہ ہے تم وہ ہو. تو کوئی اسلام کا فریق بنے کیوں؟ بس اسلام ہے تو اسلام ہے، مسلمان ہے تو مسلمان ہے. اور یہ مجبوری آ گئی کہ شہروں کے نام پہ نام رکھے جائیں. یعنی گویا اگر ایک مدرسہ کھل جائے دیوبند میں تو دیوبندی ہو گئے، ایک مدرسہ بریلی میں کھل جائے تو بریلوی ہو گئے. تو گویا اسلام ہندوستان کے شہروں کا محتاج تھا. یہ کیا بات ہے؟ ابھی کوئی نجف میں پڑھتا ہے تو لوگ لکھ لیتے ہیں صاحب ہم نجفی ہیں، لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ نجفی ایک فرقہ ہے. لوگ لکھتے ہیں ہم لکھنوی ہیں، ہم الہ آبادی ہیں، ہم بجنوری ہیں، ہم دہلوی ہیں، کانپوری ہیں، ہم امروہوی ہیں. تو کیا یہ فرقے ہو گئے؟ یہ فرقے تو نہیں ہیں، یہ پہچانے ہیں. یہ وطن کی یاد ہے، یہ وطن کی محبت ہے. تو وطن کی محبت تو سمجھ میں آتی ہے، مدرسوں کی محبت سمجھ میں نہیں آتی. یہ سمجھ میں نہیں آتی. بھائی علی گڑھ میں پڑھا، انہوں نے کہا صاحب علیگ ہیں، علیگ. یہ بھی صرف علی گڑھ کے لیے کہ ایک خصوصیت تھی، ورنہ اب تو دنیا میں نامعلوم کتنی یونیورسٹیز ہیں. آکسفورڈ سے پڑھ کے آتا ہے، کیمبرج سے پڑھ کے آتا ہے، کون لکھتا ہے؟ بڑے بڑے وزراء گزرے ہیں، بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں جو باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں. تو کیا وہ لکھتے ہیں؟ اور اگر وہ لکھ لیں تو کیا فرقہ بن گیا، مسلک بن گیا، مشرب بن گیا، مذہب بن گیا؟ نہیں. یہ ذہن کی جہالتیں تھیں، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں تھیں جو ہمیں بہا لے گئیں دوسری طرف. تو ان چیزوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، ان چیزوں پر اعتراض نہ ہو، یعنی نظر وہاں سے ہٹ جائے اور ساری نظریں مرکوز ہو جائیں، یہ غم حسین بدعت ہے. تو اب ادھر توجہ ہی نہیں جاتی. اس وقت یاد دلایا تو ہمیں آپ کو یاد آیا کہ یہ بھی بدعتیں ہیں. اس لیے کہ مشہور بدعت تو یہی ہے کہ عزاداری بدعت، غم حسین بدعت، رسومات عزا بدعت، مشہور یہ ہو گیا. تو ضروری نہیں ہے کہ جو بات مشہور ہو جائے وہ سچ بھی ہو. یہ کوئی فارمولہ دنیا میں نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر زیادہ مشہور ہو جائے اور وہ بری بنا دی جائے تو وہ بری ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا. عجیب بات ہے، کوفہ بہت برا تھا، مدینہ بہت اچھا تھا. آج بھی کوفہ برا ہے، مدینہ اچھا ہے. اور ان سب سے کہیں زیادہ اچھا مکہ ہے. مکے پہ جھومے جاؤ، مدینے پہ جھومے جاؤ، کوفے کو برا کہتے جاؤ. لیکن یہ تو بتاؤ ہمارا رسول کس شہر سے نکالا گیا، کوفے سے یا مدینے سے؟ ہمیں بتائیے. میں نے جو مشہور کرنا چاہا مشہور کر دیا. حالانکہ سامنے کی بات ہے کہ ہجرت کہاں سے کی، نکالے کہاں سے گئے، ظلم کہاں ہوئے. جس شہر میں سب سے زیادہ ظلم اللہ اور نبی پہ ہوئے، جس شہر نے انکار کر دیا کہ اللہ کو نہیں مانیں گے، آج اسی شہر کو کہتے ہیں یہ مرکزی شہر ہے. بھئی یہاں کے علاوہ کہیں نہ جاؤ، یعنی مدینے بھی نہ جاؤ. یہ ہے اللہ کا شہر. تو آج یہ اللہ کا شہر ہو گیا. اور جب اللہ وہاں کہہ رہا تھا کہ ہم آئے ہیں اپنے نبی کو لے کے خود،
تو ہم کو مان لو، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. سب یہ کہہ رہے تھے یہ 365 بت ہمارے لیے کافی ہیں. اتنے پتھر نبی کو مارے، اتنے پتھر نبی کو مارے کہ زخمی ہو جاتے. کوڑا بھی پھینکا، اوجڑی بھی پھینکی، یہاں تک کہ رہنا شہر میں دشوار ہو گیا. یعنی کوئی دیکھیے ایسی بات ہوتی ہے، مثلا ہم لوگ، ہمارے بزرگ جو یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی شہر سے تو آیا ہے نا ہجرت کر کے، کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہے. کبھی کبھی یاد آتی ہے، جس کو زیادہ یاد آتی ہے وہ کبھی کبھی سال 2 سال کے بعد چلا بھی جاتا ہے. علاوہ اس کے کہ پریشانیاں ہیں سفر کی. کاہے کے لیے جا رہے ہیں سب؟ 15 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے اپنا شہر دیکھنے، اپنے باپ دادا کا شہر دیکھنے گئے نا. اچھا نہیں گئے، اکثریت گئی ہے لیکن نہیں گئے، اس کے باوجود ذکر رہتا ہے، نام میں اس شہر کا جزو لکھا ہوا ہے نا. اور اگر آج موقع بھی مل جائے تو کچھ زیادہ دیر وہاں رہ لیں، ہے نا. لیکن نبی کو نکالا گیا تو نبی وہاں 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اور پھر یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ شہر فتح کر لیے لیکن اب یہاں نہیں رہیں گے. یعنی کوئی ایسی تکلیف وہاں پہنچی تھی کہ نبی نے یہ فیصلہ کیا کہ فتح کرنے کے بعد بھی ہم یہاں نہیں رہیں گے، یہاں نہیں رہیں گے. اللہ کا گھر صحیح، ہمارا اپنے اجداد کا گھر صحیح، گھر بھی موجود ہے، دونوں گھر موجود ہیں، یہ بھی ہمارا وہ بھی ہمارا، 2 گھر یہاں موجود ہوں اور فتح مکہ کے بعد تھوڑی دیر بھی نہ ٹھہریں. اس کے معنی یہ کہ اب اس شہر سے رسول کی دلچسپی ختم ہو چکی، رہنے کی حد تک. اور اگر یوں آپ سمجھنا چاہیں تو میں یہ بھی آپ کو سمجھا دوں کہ اگر مکہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کیا جائے تو پوری زندگی میں نبی نے کل 1 حج کیا. اس کا ہی جواب مسلمان دے دیں. لوگ 25 اور 50 حج کرتے ہیں جب تک زندہ رہتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں. مدینہ مکہ دور کتنا تھا؟ کوئی میلوں کا، ہزاروں میلوں کا سفر تھوڑی تھا، گھنٹوں کا راستہ تھا بھائی، گھنٹوں کا راستہ. تیز اونٹ پہ پہنچے تو پہنچ گئے. آتے جاتے تھے لوگ روز مکے مدینے، آج بھی آتے جاتے ہیں. چند گھنٹوں میں آج بھی کار سے سفر کر کے مکے مدینے کا سفر ہو جاتا ہے. اس کے باوجود حضور نے اپنی پوری عمر میں 1 حج کیا. اسی سے اندازہ کر لیجئے، اسی سے اندازہ کر لیجئے. اگر آپ یہ کہیں کہ چلو بھائی وطن سے دلچسپی نہیں تھی تو اللہ کا وہاں گھر تھا، اسی سے دلچسپی ہوتی تو ہر سال حج کرنے جایا کرتے، جاتے نا. لیکن کوئی دکھا دے کہ کوئی حج کیا ہو. ایک ہوتے ہوتے رہ گیا، صلح حدیبیہ ہو گئی، باہر سے ہی واپس آ گئے بغیر شہر میں گئے ہوئے. یہ 7 ہجری، پھر 8 ہجری، پھر 9، پھر 10 اور اس کے بعد 11، اور لیجئے آخری حج اور وفات کا سال. وہ بھی اگر کوئی مسئلہ نہ پیش ہو جاتا کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو شاید یہ حج بھی نہ. تو حکم آ گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہہ دیجئے، بس کہہ دیجئے. تو اب کی تو جانا ہی جانا ہے. اور یوں گئے تو بت توڑنے گئے. وہ حج کا زمانہ نہیں تھا. بت توڑ تاڑ کے 10 ہجری میں واپس آ گئے، گھر کو صاف کرائے. بلکہ یہ کیوں نہ کہوں کہ 11 میں آخری حج کرنا تھا تو 1 برس پہلے جا کے پہلے کعبے کو پاک کیا، پھر کہا من کنت مولا فہذا. صلوات پڑھیے گا. یہ سب راز الہی ہیں. ذکر میں بیٹھو تو پھر بہت سی باتیں سمجھ میں آتی جاتی ہیں، ذہن کی گریں کھلتی جاتی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ تھا اور ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا غم حسین. اس لیے
کہ دین سمجھ میں ہی نہ آتا. دین کل اتنا نہیں ہے کہ جتنا نبی نے پہنچا دیا تو بس وہ دین ہو گیا. اچھا اگر اسی پہ چلیں ہم کہ نبی نے جو پہنچا دیا کل دین یہی ہے, تو اس طرح بھی سمجھ لیں ہم. مثلا حکم آ گیا نماز پڑھو, وہ حکم آ گیا. روزہ رکھو, حکم آ گیا. حج کرو, حکم آ گیا. جہاد کرو, حکم آ گیا. مطلب حکم آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مان لیا گیا. اس لیے کہ جب تک شرع نہ ہو کہ جو حکم آیا ہے وہ کیسے ہو. حکم آنا اور ہے, شرع کرنا اور ہے. یعنی جتنے احکامات آئے جب تک ان کی تشریح نہیں کی جائے گی بیکار ہے, حکم بیکار ہے. حکم آیا نماز پڑھو, اب نبی پڑھ کے بتائے کیسے. حکم آیا روزے کا, روزہ رکھ کے بتائے ایسے. شروع سے چلیے, کلمہ پڑھو, کیسے پڑھو, کیسے پڑھو. جب تک نبی نہ بتائے تو ہم کیسے پڑھیں. اگر صرف حکم آ جاتا اور امت پہ چھوڑ دیا جاتا کہ کلمہ پڑھو تو کیسے پڑھتے بتائیے. یہی کہتے رہتے اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. نبی نے بتایا کہ اللہ ایک نہیں کہنا ہے, پہلے لا کہنا ہے. اگر شرع نہ ہوتی کہ کلمہ کیسے پڑھو تو پہلے شرع کی گئی کہ نہیں, پہلے تمہیں یہ کہنا ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا, پھر یہ کہنا ہے کہ ہے اللہ. تو یہ تو امت کے ذہن میں بھی نہ آتا کہ پہلے نہیں کہنا ہے پھر ہاں کہنا ہے. تو یہ تو ہے کلمے کی شرع. تو اب چلتے چلے جائیے, کلمے سے لے کے پورا اسلام. لفظ اسلام کی ہی شرع نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اسلام آ گیا مان لو. تو کسی نے تو پوچھا ہوگا یا رسول اللہ اسلام کے کیا معنی ہے. کا تسلیم. کا تسلیم کے کیا معنی. کا سر جھکانا. سر جھکانے کے کیا مطلب ہے. یعنی جس کے بارگاہ میں سر جھکا دیا تو اب سر نہیں اٹھانا, یعنی سرکشی نہیں کرنا. یہ اسلام کے معنی. اور اب بات بات پہ یہ نہیں پوچھنا یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. اب غلامی میں لے لیے گئے, اب سر جھکوا دیا گیا, اب وہ مانتے رہنا ہے غلاموں کی طرح, جیسے جیسے آقا کہتا جائے وہ کرتے جاؤ, کرتے جاؤ, کرتے جاؤ. یہ تو ہو گئے اسلام کے معنی. اچھا تو پھر مسلمان کے کیا معنی. تم مسلمان ہو اور اگر کسی یہودی نے پوچھ لیا مسلمان کے کیا معنی تو امتی کیا کرتے. کسی عیسائی نے پوچھ لیا صاحب یہ مسلمان کے کیا معنی, تو نبی نہ بتاتے تو کیا ہوتا. یعنی لفظ کافی نہیں ہے جب تک شرع نہ ہو. یہی تو چل رہا ہوں نا میں, ابھی موضوع سے تو نہیں ہٹا ہوں نا, اسی بات کو تو سمجھا رہا ہوں کہ لفظ بیکار ہے اگر شرع نہ ہو. اس لیے ہمارے پیغمبر کا ایک خطاب ہے شارع اعظم, یعنی جو شریعت لایا وہ شرع کرے گا, اس کو کہتے ہیں شارع اعظم. اور شارع اعظم کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ یہ طے کر دے کہ یہ فلاں چیز ہے تو ہے, اب آپ نہیں بدل سکتے. یعنی وہ ایک لفظ دے دے اور کہ اس لفظ کے معنی یہ ہیں, اب قیامت تک کوئی اس لفظ کے معنی نہیں بدل سکتا. عربی میں پہلے اسلام آنے سے پہلے حج کے معنی تھا ارادہ. لوگ بولتے تھے کہ ہم اس ارادے میں ہیں, ہم یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو وہاں پہ لفظ حج بولتے تھے. حضور نے طے کر دیا کہ اب ارادے کے معنی میں نہیں ہے, اب جو 7 بار کعبے کے گرد گھومے یہ ہے حج. وہاں سے لغت سے لفظ اٹھایا یہاں رکھ دیا. اب کوئی یہ بولے کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں لندن جانے کا, تو چونکہ عربی میں ارادے کے معنی حج ہیں تو کہ ہم حج رکھتے ہیں لندن جانے کا. بولے گا کوئی تو کتنی مصیبت پڑے گی. کتنے لوگ کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں, حج مکے میں ہوتا ہے یا لندن میں. کہ نہیں صاحب وہاں حج کرنے نہیں جا رہے, ہم تو لفظ ارادہ بول رہے تھے. یعنی اب یہ معجزہ ہے کہ شارع اعظم جس لفظ کے جو معنی دے دے لغت شرما کے رہ جائے, لغت شرما کے رہ جائے,
اب لغت کو وہ لفظ کبھی واپس نہیں مل سکتا جو لفظ پیغمبر کی زبان پر آ گیا جس معنی میں آ گیا، بس اب قیامت تک اس کے معنی نہیں بدلیں گے. اس لیے پیغمبر کو کہتے ہیں شاعر اعظم، یعنی جو لغت کے لفظوں کے معنی بدل دے. یہ ہر ایک نہیں کر سکتا، یہ ہر ایک نہیں کر سکتا، یہ شاعر بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ اس کو بڑی چھوٹ ہے کہ لفظوں کے معنی بدل دے. لیکن میز کو کرسی اور کرسی کو میز شاعر بھی نہیں بنا سکتا، ممبر کو محراب، محراب کو ممبر شاعر بھی نہیں بنا سکتا. لیکن پیغمبر چاہیں تو رخ بدل دیں، اس لیے کہ پیغمبر کے لیے تو قبلے کا رخ بدل دیا جاتا ہے. تمہارے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، پیغمبر کے لیے، شاعر اعظم کے لیے. تو اب اگر پیغمبر کوئی بات کہہ دے تو اسے تو ماننا ہے. تو اب کوئی پوچھ لے مسلمان کے کیا مانی، تو جب تک شاعر اعظم نہ بتائے کہ اس لفظ کی شرح کیا ہے تو امت کیا کرے؟ کہ مسلمان کے معنی یہ ہیں کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. دیکھیے لفظ کتنا قیمتی ہوتا ہے، یعنی لفظ مسلمان میں پوری امن کی کائنات سما گئی. نقصان دو ہی چیزوں سے پہنچایا جا سکتا ہے، یا ہاتھ سے یا زبان سے. زخم دو ہی ہیں، یا تلوار کا ہے یا زبان کا ہے. لوگوں نے کہا زبان کا زخم تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو انسان کو مسلمان بنا دیا. پہلے انسان تھا پھر مسلمان بنا دیا، اور کہا مسلمان کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. کسی کو، یہ غور نہیں کر رہے ہیں، کسی کو، یعنی یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ مسلمان سے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. شرط تو دے کہ کسی کو، کسی کو، یعنی کسی میں عیسائی، یہودی، کافر سب آ گئے تو اب ہاتھ بھی کھینچ لیا اور زبان بھی اندر کر لی، اور ادھر زبان نکلی اور ادھر ہاتھ چلا، مسلمان نہ رہے. ورنہ پھر نام کے مسلمان رہے تو طے ہو گیا اسلام بھی نام کا اور مسلمان بھی نام کا ہے نا. تو اس طرح کیا ہر لفظ، ہر فکر، ہر عقیدے کا حق ادا کر دیا امت نے؟ ہر چیز کو پہچان لیا؟ کیا اسلام سمجھ میں آ گیا؟ کیا مسلمان سمجھ میں آ گیا؟ جب اسلام اور مسلمان سمجھ میں نہیں آیا تو کیا میں پوچھوں اہل بیت سمجھ میں آ گئے؟ یہ بھی تو ایک لفظ ہے نا، اہل بیت، جو میرے گھر کے اہل ہوں، یعنی اہل خانہ. کہنے والا کون؟ اللہ. بھئی حدیث ہوتی تو چلیے پتا چلا کہ بھئی نبی کے گھر والے ہیں. آیت ہے، آیت تطہیر ہے، اور اس میں کہا گیا ہے میرے اہل بیت، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے اہل بیت. کل تو نے سورہ قل واللہ اتارا تھا، کہا تھا نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میرا کوئی بیٹا ہے. آج یہ آیت اتار رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے جو ہم کہہ دیں وہ ماننا ہے، اس لیے کہ سر تسلیم خم ہے. اگر پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور اگر پوچھنا ہے تو میرے پیغمبر سے پوچھ لینا، یعنی شرع وہ کرے گا. کیا خالی بیت بنا کے رہ جاتا اور اہل کو نہ لاتا؟ گھر تو کب سے خالی پڑا ہوا تھا، گھر تو کب سے خالی پڑا ہوا تھا. اور یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے کہ میں ایک گھر بنواؤں اور نہ رہوں اس میں. تو کیا سب مل کے اسٹرائک کریں گے میرے خلاف کہ یہ گھر آپ نے بنوایا اور 40 سال سے خالی پڑا ہوا، جی رہنے دیجئے، میرے اور بھی مکان ہیں، میں کسی اور میں رہ رہا ہوں، اس میں تالے پڑے ہوئے. تو لوگ کہیں گے اچھا نہ رہیے، لیکن صاحب محلے میں گڑبڑ پھیل رہی ہے. کیا
सब लोग उस घर से डरने लगे। क्यों डरने? खाली पड़ा हुआ है साहब, भूत परेतों का मस्कन बन गया। खाली घर से लोग डरने लगते हैं, आसेब ज़दा हो जाता है खाली घर। तो अब बाहर वाले तो आएंगे नहीं आसेब निकालने, जिसे रहना है वही किसी पीर फकीर को बुलवाएगा, कहेगा कोई दुआ पढ़ दीजिए, कोई अमल कर दीजिए ताकि इसमें से भूत निकल जाए, जो भूत बैठ गए हैं इसमें उन्हें निकाल दीजिए। तो जब खाली घर होता है तो कोई ना कोई कब्जा कर लेता है। अगर इंसान कोई मरम्मत करने वाला, ना कोई सफाई करने वाला, हर वक्त बंद पड़ा हुआ था, बसेरा हो गया फेरा कुछ और लोगों का। अब आप ये ना कहें कि घर इतने दिन से खाली क्यों पड़ा है और घर के रहने वाले कहां थे। आप ये सवाल नहीं कर सकते। इसलिए आप ये सवाल नहीं कर सकते कि इस घर में जो लोग आके रहेंगे हो सकता है उनका कोई दूसरा घर भी हो, और ऐसा तो होगा कि कोई दूसरा घर है जहां रह रहे हैं। अब जैसे जैसे उस घर से आने के दिन करीब होते जाएंगे वैसे वैसे सफाई होती जाएगी, होती जाएगी। तो 5000 बरस पहले इब्राहिम को हुक्म मिला मेरे घर को साफ कर दीजिए, तो इब्राहिम ने घर साफ करना शुरू किया। तो घर साफ करने के लिए पहले ये कहा कि जो घर के आसपास रहें वो तो गंदे ना रहें। नहीं समझे आप? पहले आबादी को पाक साफ किया गया, फिर घर को पाक साफ किया गया, यानी पाक साफ लोग ही घर के करीब रहें। तब कहा कि मैं पहला मुस्लिम हूं और जो इस घर में आके नमाज पढ़े वो सब मुस्लिम हैं, यानी कुफ्र पाक किया जाता है इस्लाम से। काफिर गंदा है ना, और उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पाक हो गया। तो पहले मुस्लिम बनो, यानी घर के आस पास जो है वो तहारत हो जाए। 5000 बरस तो तहारत में लगे, तैयारी में लगे। कितनी गंदगी थी कि साफ करते करते 5000 बरस लग गए। और उसके बाद जनाब अल्लाह ने कहा अब घर वाला आया, लेकिन ठहरेगा नहीं 3 दिन से ज्यादा। मतलब बताना यह है कि घर वाला आ गया है, उसके कई घर हैं, वो रहेगा अपने बाप के घर में। अगर मुस्तकिल यहां रख दिया तो फिर इसको तुम बेटा कहने लगोगे। अजीब बात यह है जनाब कि रसूलुल्लाह जब अली को काबे में लेने गए तो अकेले नहीं गए, अबू तालिब को लेकर गए ताकि दुनिया देख ले अली का बाप यह है, वरना खुदा की कसम यानी क्या तारीख लिख देती, क्या नहीं लिख देती। अब भाई लिखने पे आती है तो सब कुछ लिख देती है, नहीं लिखने पर आती तो कुछ नहीं लिखती। अजीब तारीख है। तो बाप भी मां भी, कि ये बाप है और ये मां। कहीं ऐसा ना हो कि फातिमा बिनते असद को तुम बिल्कुल ही मरियम सानी समझ लो और बच्चे को तुम ईसी सानी समझ लो। नहीं, बाप है ये अबू तालिब। अच्छा अब आ गए, यानी ये खबर दे दी गई, घर का मालिक तो आ ही गया है। अब घबराहट की कोई बात नहीं है, ये अपने मामले खुद घर से तय कर लेगा। तो अली ने मामले तय कर लिए, सफाई हो गई। सिर्फ सफाई करना थी, घर में रहना नहीं था। अब मेरा कीमती जुमला है और ये आपके लिए बहुत ही बड़ा तोहफा है, रहना नहीं है। हम जहां के रहने वाले हैं, रहना हमको वहीं है। रहना हमको वहीं है। कुछ दिनों के लिए आए थे। तो पहला जुमला वसीयतनामे में अली ने जो इमाम हसन को लिखा वो ये है कि काबे का दामन हाथ से छूटे ना। तो क्या अली की इस वसीयत के मानी ये हैं कि हर इमाम के कब्जे में काबा रहे? ये दामन न छूटे के क्या मानी? दामन न छूटे के मानी ये नहीं है कि काबे की कमाई खानी है, नहीं, बल्कि काबे का तहफ्फुज करना। और तहफ्फुज इस तरह नहीं होगा कि घर में बैठ के, नहीं,
گھر سے دور ہٹتے جاؤ اور تحفظ ہوتا جائے، دور ہٹتے جاؤ اور تحفظ ہوتا جائے۔ ایسا بھی کہیں ہوا ہے کہ گھر سے دور ہٹتے جاؤ اور گھر محفوظ ہوتا جائے؟ یہ حسین نے بتا دیا۔ جیسے جیسے کعبے سے دور ہوتے گئے ویسے ویسے کعبہ بچتا چلا گیا، اس لیے کہ اگر قریب آ جاتے تو خونریزی ہو جاتی، خونریزی ہو جاتی تو کعبے کا احترام ختم ہو جاتا۔ تو حسین دور ہٹ کر کعبے کا تحفظ کرتے رہے، یعنی یہ حرف نہ آئے کہ یہ جائے امن ہے یہاں لہو نہیں بہایا جاتا۔ تو حسین نے بتایا نہیں بہایا جاتا، بہے گا تو لیکن یہاں نہیں کہیں اور اتنا سستا نہیں ہے، دنیا جتنا سستا سمجھ رہی ہے، بہت قیمتی لہو ہے، یعنی کسی کا لہو اتنا قیمتی نہیں جتنا حسین کا قیمتی ہے۔ تاریخ نے لکھا، تاریخ انبیاء میں آیا کہ کس کا لہو قیمتی تھا۔ جناب یحییٰ 33 برس کی عمر میں سر کو کاٹا گیا، دھڑ کو کنویں میں پھینک دیا گیا، سر کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ زہد میں، ایمان میں، رسالت میں، نبوت میں ایک بلند درجے پر جناب یحییٰ فائز تھے، اور چونکہ بے خطا بے جرم شہید کیا گیا، تو اس کنویں سے جہاں لاش پھینکی گئی تھی لہو ابلنا شروع ہوا، کنواں لہو سے بھر گیا، ابلنے لگا کنواں، باہر آ گیا کنواں۔ لوگوں نے اس میں مٹی ڈالنا شروع کی، مٹی سے کنویں کو بھرنا شروع کیا تاکہ خون رک جائے، ٹیلا بن گیا، کنویں کے بجائے مٹی ڈالتے 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 ٹیلا بن گیا۔ پورے شہر کا کوڑا وہاں پر لا کے جمع کر دیا، خون رک جائے، خون نہیں رک رہا، خون جو ہے وہ نہیں رک رہا۔ اور یہاں تک کہ اللہ نے وقت نصر کو بھیجا، بادشاہ وقت نصر کو، اس نے 70,000 اشخاص قتل کیے خون یحییٰ کے انتقام میں، تب وہ خون رکا، تب وہ خون بند ہوا۔ یعنی خون ابل اس لیے رہا تھا کہ خون مانگ رہا تھا خون بہا، یعنی بے خطا خون جو ہوتا ہے وہ خون بہا طلب کرتا ہے، تو جب تک خون بہا نہ مل جائے ابلتا رہتا ہے۔ یحییٰ کا خون 70,000 پہ رک گیا، اب وہ زیارت گاہ ہے، اب وہاں سے خون نہیں ابلتا، لیکن حسین کے قبر کی مٹی کا ننھا سا ذرہ بھی عاشور کو تسبیح کا دانہ لال ہو کے بتاتا ہے خون بہا ادا نہیں ہوا۔ 70,000 مارے گئے اور مختار نے 3,83,000 قتل کیے، اس کے باوجود اب تک لہو ابل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا لسارات الحسین، کیا معنی ہے اس کے؟ سارات الحسین، جب آپ روضے میں داخل ہوں گے تو امام حسین کی زری پہ ٹیوب لائٹ سے لال سرخ لکھا ہوا ہے یا سارات الحسین۔ سارات کے کیا معنی؟ سار اللہ، سار اللہ کے کیا معنی؟ یعنی وہ جس کے خون کا، خون بہا لینے کا حق صرف اللہ کو ہے، یعنی حسین کا خون وہ قیمتی خون ہے کہ دنیا کا کوئی انسان یہ چاہے کہ ہم حسین کے خون کا انتقام لے لیں گے تو وہ پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خون حسین کے انتقام کا حق اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ انتقام لینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ انتقام لینے والے کو کہتے ہیں منتقم۔ اللہ کے 999 ناموں میں ایک نام ہے منتقم۔ اللہ بھی کسی سے انتقام لیتا ہے، تو کسی سے انتقام اپنے معاملے میں نہیں لے رہا ہے، چونکہ اسے خون حسین کا انتقام لینا ہے، اس لیے اس نے اپنا نام پہلے ہی منتقم رکھ دیا۔
ورنہ عالم اسلام کا کوئی عالم یہ بتا دے کہ اللہ کا نام منتقم کیوں ہے. اور میر انیس نے اس کو یوں کہا، اے منتقم ظہور امام زمان دکھا. اے منتقم ظہور امام زمان دکھا. تو منتقم وہ ہے تو بندوں سے انتقام نہیں لے گا، انتقام لے گا خون حسین کا جو باقی ہے، جس طرح یحییٰ کے لہو کا باقی تھا. یہ افضل ہے لہو جناب یحییٰ سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی آخر کا لہو ہے. سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں. تو کسی نے یہ سمجھا ہو کہ قتل ہو گئے حسین، تاریخ گزر گئی اور 1400 برس ہو گئے، بات ختم ہو گئی. نہیں، چونکہ تازہ ہے لہو. اب میں تمہید کی طرف واپس جا کے تقریر کو ختم کر رہا ہوں. چونکہ تازہ ہے لہو اس لیے غم تازہ. یہیں سے شروع کی تھی نا بات میں. اب کوئی اپنے غم کو تازہ کرنا چاہے تو کر کے دیکھ لے. جس کا لہو تازہ نہ ہوگا اس کا غم کیسے تھا؟ آج تمہیدی تقریر تھی. موضوع آپ سمجھ گئے. موضوع ہے خون حسین اور اسی پہ ہم تقریر کریں گے. اور اس کے ذیل میں جہاں جہاں مختار آئیں گے ہم گفتگو کریں گے. موضوع مشکل ہے کہ صرف میں اس پر بولوں خون حسین کیا ہے. یعنی آپ دنگ ہو جائیں گے جب آپ اس پہ نکات سنیں گے کہ خون حسین کیا ہے. خون حسین کے خطابات ہیں. سنا دوں خطاب حسین کے خون کے خطابات میں قیمتی ترین خطاب ہے شیر زہرا. اس سے بڑا بھی کوئی خطاب ہو سکتا ہے خون حسین؟ یہ زہرا کا شیر ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو کیا بتاؤں، میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا. اودھ جس کا دارالحکومت لکھنؤ تھا، وہاں کے بادشاہ آصف الدولہ کا وزیر اعظم ہندو تھا. اس کا نام تھا میوا رام. میوا رام ہندو رہا، لیکن جانے کس طرح اور کس وقت اسے حسین سے محبت ہو گئی. جب وہ بوڑھا ہوا تو وہ کربلا چلا گیا. کربلا محلہ چلا گیا. ہندو تھا، ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں. اور کربلا ہی میں اس نے وصیت کر دی اب یہیں رہیں گے، یہیں مریں گے. لیکن جب سے گیا اور جتنے برس زندہ رہا کربلا میں، تو جب گھر سے نکلتا تھا تو پوری عمر میں کبھی پیروں سے نہیں چلا. پوری زندگی کربلا میں گھٹنوں کے بل چلتا رہا. جیسے آپ کونی سے چلیں اس طرح وہ گھٹنوں سے سڑک پہ چلا کرتا تھا. یعنی مر گیا لیکن کبھی اٹھ کے اپنے پیر سے نہیں چلا. جہاں بھی روضہ حسین پہ، روضہ عباس پہ جاتا تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا جاتا. یہ ہسٹری میں لکھا ہے، تاریخ اودھ میں لکھا ہے. 7 جلدوں میں نجم الغنی اہل سنت کے مورخ کی کتاب ہے تاریخ اودھ، اس میں لکھا. تو لوگ پوچھتے میوا رام یہ گھٹنوں کے بل کیوں چلتے؟ کہتا میں کافر ہوں نا، میں ہندو ہوں نا، مجھ کو کیا پتا زہرا کا لہو کہاں کہاں، کہیں میرے قدم نہ پڑ جائیں انسان. مٹی کو عزت مل گئی. مٹی کہتے ہیں نا فلاں چیز، ارے مٹی ہے، ارے خاک ہے یہ. یعنی کتنی حقیر شے تھی مٹی، ایک خون حسین سے سر کا تاج بن گئی. کیا عزت ملی، دنیا کی تمام مٹیوں کی سرتاج بن گئی ایک خون حسین کے قطرات سے. بات کل اتنی سی تھی کہ عصر کے وقت ایک دھار چلی اور امام صادق فرماتے تمہیں معلوم ہے جو دھار چلی تھی تو جب وہ دھار بہی تو زمین پہ خون حسین لکھتا جا رہا تھا لا الہ الا اللہ.
جب تک میں پڑھ سکوں گا مصائب خون حسین کے پڑھوں گا. جب یہ ختم ہو جائیں گے 3-4 مجلسوں کے بعد پھر میں سر حسین پڑھوں گا. مطلب میں چونکہ چہلم ہو چکا، بہن قبر پہ آ چکی، اب تو وطن کی طرف قافلہ بڑھ رہا ہے. تو کل 8 دن تو رہ جاتے ہیں. ان 8 دنوں میں 8 دن کا سفر کیا بتاؤں کہ مدینے کیسے پہنچے. یہ تو آخری مجلس میں 8 ربیع الاول کو پڑھوں گا کہ قافلہ مدینے کیسے پہنچا. تو ان 8 دنوں میں کیا پڑھوں گا؟ میں صرف یہ بتاؤں گا خون حسین کی طاقت کیا تھی، خون حسین کی عظمت کیا تھی، اور پھر یہ بتاؤں گا سر حسین کیا تھا، کہاں گیا، کہاں گیا. میں نے فضائل بھی آپ کو بتا دیے کہ کیا پڑھے جائیں گے، مصائب بھی بتا دیے. اب جو جوان بچے تسلسل سے سننا چاہیں گے ان کے لیے قیمتی خزانہ ہوگا اور وہ سنیں گے، انہیں روح کو بھی فائدہ پہنچے گا، جسم کو بھی. خون آپ کو معلوم ہے خون کیا ہے؟ خون جم جاتا ہے. انسان مرا، خون کی روح ختم ہو گئی، خون کی جان ختم ہو گئی. جہاں سے نکلتا ہے وہیں جم جاتا ہے، جہاں گرتا ہے وہاں جم جاتا ہے. پھر مرنے والے کا خون جاری نہیں رہتا، خشک ہو جاتا. بڑے محاورے ہیں خون کے بارے میں. یہ کائنات کا واحد خون ہے. یہ تو سائنس بتائے گی نا کہ کتنی رگوں سے خون جاری رہتا ہے، کہاں کی رگوں میں خون چل رہا ہے. تو حسین کے گلے کی کوئی رگ خشک نہیں ہوئی تھی، یعنی تازہ لہو رگوں میں موجود تھا. جب قرآن کہہ دے کہ مردہ نہ جانو، زندہ ہے. اور جب سر حسین تلاوت کر رہا ہے اس کے معنی خون جاری ہے، اور جس کا خون جاری ہے وہ زندہ ہے. اگر خون رک جائے تو مردہ ہے. تو مقتل کا خون بھی بہہ رہا ہے، سر کا خون بھی بہہ رہا ہے. سر چلا اور پہلی منزل جو آئی کربلا کے بعد کوفے میں داخلے کے وقت، اب آپ جب کوفے میں داخل ہوں گے تو جو پہلی زیارت آپ کرتے ہیں کوفے پہنچ کے وہ ہے مسجد حنانہ. یہ اصل میں مسجد نہیں تھی، ایک راہب کا دیر تھا، چرچ تھا، عیسائی کی عبادت گاہ تھی. اور اس کے باہر ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا، آنے والے مسافر اس پہ بیٹھا کرتے تھے. جب کوفے میں قافلہ داخل ہوا اور سر حسین لے کر اشقیہ چلے تو وہ پہلی منزل تھی مسجد حنانہ کہ جہاں اس پتھر پر سر حسین رکھا گیا. وہ پتھر، اس مسجد حنانہ کی زیارت یہی ہے کہ وہ پتھر وہاں رکھا ہے. اس کے باہر زری بنی ہے. اس زری میں آپ دیکھنا چاہیں تو خدام اب زری کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو لوگ اندر سے جا کے پتھر کو دیکھتے ہیں. یہ ہے خون حسین کا معجزہ کہ جب اس پتھر پہ سر حسین رکھا تو گردن کی رگوں کی شبیہ لہو سے پتھر پہ بن گئی، یعنی پورا نقش پتھر پہ بن گیا. یعنی پتھر بھی خون حسین پہ رو دیا. یہ ہے سر حسین کی پہلی منزل. ہو گئی تقریر. آخری جملے، ادھر سر چلا اور ادھر صحرا میں لاشا پڑا. تو خون جم نہیں گیا، خون جمع نہیں، بلکہ مسلسل خون جاری ہے. اور اس طرح جاری ہے کہ وہ مقتل، جب آپ روضہ حسین میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے دروازے کے بعد حبیب ابن مظاہر کی قبر آئے. سیدھے ہاتھ کو جائیں گے گنج شہیداں، آگے بڑھیں گے حسین کی زری. لیکن الٹے ہاتھ کو جب آپ جائیں گے حبیب کی زری سے بڑھیں گے تو ایک دروازہ آئے گا، اس پہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا قتل گاہ حسین. اور جب اس کے اندر داخل ہوں گے بڑا مجمع ہوتا ہے، جب زری کا طواف کر کے لوگ مقتل کی طرف آتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں سر کٹا. تو کچھ برس پہلے تک مقتل کھلا ہوا تھا،
اب مقتل کی زمین نیچے ہے، اس تہخانے میں ہے، اس کے اوپر چھت ہے، چھت کے اوپر پھر پتھر لگایا گیا ہے سبز ماربل کا کہ جس پہ سرخ دھبے ہیں. اب اسی کی زیارت ہم کر پاتے ہیں، اندر ہم نہیں جا سکتے، اس میں تالا پڑا ہے. اس کا واقعہ تاریخ کربلا میں یہ ہے کہ جب شب عاشور آتی تو اس جگہ سے لہو ابلنا شروع ہو جاتا اور جو دیکھتا وہ مرتا جاتا. تو علماء نے کہا جگہ کو بند کر دو ورنہ جو دیکھے گا وہ مر جائے گا، برداشت نہیں کر سکے گا. آج بھی اگر کوئی قتل گاہ میں شب عاشور اور عاشور کو چلا جائے تو زمین لہو ابل رہی ہے. کہتے ہیں کہ بے خطا کا لہو زمین کبھی نہیں پیتی، اور یہ قرآن میں ہے کہ زمین نے حابیل کا لہو پینے سے انکار کر دیا اور کہا اللہ یہ بے خطا ہے، شہید کا لہو میں نہیں پیتی. تو حسین تو سید الشہداء ہے، ابل رہا ہے لہو. تو اس وقت تو عصر عاشور کو تو ابھی قبر بھی نہیں بنی، کھلے صحرا میں لاشا پڑا ہے. تقریر کے آخری جملے، سناٹا تھا، بنی اسد تو خوف سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، چھپے ہوئے. کوئی صحرا میں نہ مددگار تھا. لیکن بنی اسد کی عورتوں نے یہ دیکھا جب باہر نکلی کہ صحرا کے پرندے فرات میں اپنے پروں کو بھگو کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور حسین کے لاشے پہ سایہ کر کے پانی کی بوندیں ٹپکاتے، پانی کی بوندیں ٹپکاتے ہیں. ایسے میں چند پرندے ایک درخت پہ بیٹھے تھے. ایک پرندہ اڑتا ہوا پہنچا اور اس کبوتر نے کہا تمہیں معلوم ہے یہاں زہرا کا نازنی قتل ہوا، یہاں رسول کا نواسہ مار ڈالا گیا، اس کا لہو تازہ بہ رہا ہے. تمام پرندوں کو خبر ہو گئی، اڑتے ہوئے لاش حسین کا پہلے آ کے طواف کیا اور جہاں سے لہو بہ رہا تھا، جہاں تک بہ رہا تھا وہ معصوم پرندے حسین کے لہو میں اپنے پروں کے ساتھ لوٹنے لگے اور آپس میں باتیں کر کے چار سمت اڑ گئے. یہ کہتے ہوئے گئے ہم ادھر خبر پہنچائیں گے، ہم ادھر خبر. تو ایسے میں ایک پرندہ یہ کہتا چلا ہم قبر رسول پہ جائیں گے. پرندہ پہلے قبر نبی پہ آیا اور منقار سے آواز نکالتا ہائے حسینہ، اور قبر کا طواف کیا اور ایک بار اڑ کر صغرا کے گھر کے دیوار پہ جو بیٹھا اور جب صدا بیٹی نے سنی ہائے حسینہ تو بیٹی کہتی ہوئی نانی اماں میرے بابا کے لہو کی خوشبو آ رہی. یہ پرندہ کون ہے جس کے پروں سے تازہ لہو. بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین. بحق محمد اور آل محمد بانی اعضا کے توفیقات میں اضافہ، تمام سامعین کی دلی مرادیں پوری فرما، جو ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. مجلس روزانہ 8:30 بجے شروع ہو جاتی ہے اور تمام مومنین جو کہ ماشاءاللہ اس وقت آ چکے ہیں اور موجود ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ چونکہ میں انچولی میں رضا حسینی کی مجالس بھی پڑھوں گا، اس لیے یہاں سے فوراً مجھے انچولی پہنچنا ہوگا. اس لیے اگر آپ حضرات وقت سے تشریف لائیں گے تو آج میں نے تقریباً 7 منٹ اپنے وقت سے زیادہ پڑھا چونکہ پہلی مجلس تھی. اگر آپ اپنے وقت سے آ جائیں گے تو میں ٹھیک 10 بجے مجلس ختم کر دیا کروں.